آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک سچی کہانی۔ یہ کہانی سندھ کے ایک گاؤں کی ہے۔ وہاں ایک مزدور آدمی اپنے مالک کی زمین پر کاشتکاری اور مزدوری کرتا تھا۔ اس مزدور کی قسمت ایسی تھی کہ وہ قرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ پیسے کا قرضہ اس کے مالک کا چڑھا ہوا تھا۔ مزدور کی بیٹی کی دوستی مالک کے بیٹے سے تھی۔ مالک کا بیٹا مزدور کی بیٹی کی بے انتہا عزت کرتا تھا، لیکن اس عزت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے بے انتہا محبت بھی کرتا تھا۔ لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں ایک دنیا کی دراڑ آ گئی تھی۔ مالک کی گندی نظر مزدور کی بیٹی پر تھی۔ جب مزدور کو معلوم ہوا کہ مالک کا بیٹا اس کی بیٹی کو بے انتہا پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے مالک کو بتایا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ مالک غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور مزدور کو بے انتہا بے عزت کیا۔ لیکن یہ کافی نہ تھا۔ اس کے باوجود بھی اس سے برداشت نہ ہوا اور بے عزت کرنے کے بعد مالک نے مزدور سے کہا کہ تم گھر جاؤ۔ مزدور اپنی بے بسی میں بغیر کچھ کہے گھر چلا گیا، لیکن جب گیا تو دیکھا بیٹی گھر پر نہیں تھی۔ مزدور پریشان ہو کے 2-3 دن تک ڈھونڈتا رہا۔ 3 دن کے بعد گاؤں میں دریا کے کنارے جھاڑیوں میں بے ہوش پڑی نظر آئی بیٹی۔ جیسے تیسے گاؤں والوں کی نظر سے چھپتے چھپاتے گھر لایا۔ گھر لا کے بیٹی کو پانی پلایا اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے تیرے ساتھ، یہ کس نے تیری حالت کی ہے؟ بیٹی مزدور کو بتاتی ہے کہ یہ سب کرا دھرا مالک کا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی ملا کر میری عزت پر وار کیا۔ وہ مجھے ایک اندھیری والی جگہ پر لے گیا تھا جہاں نہ ایک بندہ اور نہ ایک بندے کی ذات تھی۔ میں بہت چلائی، بہت زیادہ چلائی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ بے بس مزدور سننے کے بعد چپ رہا اور کہا، بیٹا صبر کرو۔ لیکن یہ بات ایسی تھی کہ کوئی لڑکی برداشت نہ کرتی۔ اگلے دن جب مالک کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ مزدور کی بیٹی مل گئی ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اس کے گھر آیا۔ مزدور کی بیٹی نے غصے میں اسے سب کچھ بتایا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن مالک کا بیٹا مالک کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ سے جا کے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ لیکن وہ بے غیرت مالک نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ لڑکی اس قابل نہیں کہ وہ اس گھر کی بہو بنے اور وہ تمہارے بھی لائق نہیں ہے۔ لیکن مالک کا بیٹا بے بس نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو جا کے بتایا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ مالک نے مزدور کی بیٹی کے ساتھ کیا 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 ہے۔ جب مالک کی بیوی کو اس کی حرکتوں کا معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ میں اس بات کا ضرور انتقام لوں گی اور میں کبھی بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گی جو اپنے گھر والوں سے تو محبت کرتا ہی نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک عورت کی عزت بھی نہیں کرتا۔ ایک دن مالک کی بیوی نے مالک کے دوستوں کو گھر پر بلایا اور اس نے دوستوں کے ساتھ ساتھ مالک کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس زہر کی وجہ سے مالک اور اس کے دوست سب مر گئے۔ لیکن مالک کی بیوی نے کیا کیا؟ اس نے جا کر پولیس تھانے میں جا کر سچائی بتا دی کہ یہ سب کچھ کرا دھرا مالک کو مارنا اور اس کے دوستوں کو مارنا اس نے کیا ہے، اور اس نے اس مالک کو مارنے کی وجہ بھی بتا دی کہ اس نے کیوں مارا، کہ مزدور کی بیٹی کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا۔ مالک کی بیوی نے پولیس والوں سے کہا کہ اس کو حراست میں لے لیں۔ جب اس کو حراست میں لیا گیا تو مالک کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اس بچی کی عزت ہمارے گھر کی وجہ سے گئی ہے اور اب اس بچی کو تم ہمارے گھر کی عزت بناؤ گے۔ مالک کے بیٹے نے مزدور کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد مالک کے بیٹے نے مزدور پر سے بھی قرضہ ہٹا دیا اور اس کے نام پر جتنی زمینیں تھیں اس نے مزدور کے نام کر دیں۔ اب سب لوگ بڑے خوشحالی سے رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے، اور اگر اس معاشرے میں کچھ اچھے لوگ ہیں اور اگر وہ آگے بڑھ کر
غریبوں کی مدد کریں اور ان لڑکیوں کی مدد کریں تو یہ معاشرہ بہت ترقی کرے گا۔ ایسی اور سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔